السلام علیکم، میں ہوں رضوان اشرف۔ اسلام آباد میں ایک 2 روزہ قومی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے، جو پی ٹی آئی کی ساری قیادت ہے وہاں پر موجود تھی، اور بڑی ہی زبردست قسم کی یہ کانفرنس کی گئی اسلام آباد میں۔ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، کس بیک گراؤنڈ کے اندر یہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے، اور یہاں پر کن کن لوگوں نے شرکت کی، کون کون سی اہم ترین شخصیات نے شرکت کی، اور یہاں سے پیغام کیا دیا گیا ہے۔ بڑا اہم ترین بلاک اسی کانفرنس کے متعلق اور یہاں سے پیغام کے متعلق اور اس کی بیک گراؤنڈ کے متعلق، کیونکہ یہ غیر معمولی حالات کے اندر ایک غیر معمولی کانفرنس کی گئی ہے۔ تو اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے، پہلے میں آپ کو وہ بتاتا ہوں اور پھر اس کے ذریعے سے جو پیغام دیا گیا۔ پہلی بات آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو اسلام آباد کے اندر کانفرنس کی گئی، یہ بڑی زبردست کانفرنس ہے، کافی عرصے بعد، کافی ٹائم بعد، ایسے موقع پر جب پاکستان میں بڑے ہی غیر معمولی قسم کے حالات ہیں، اور اس طرح کی کانفرنس کا ہونا، اس طرح کے سیمینار کا ہونا، اس طرح کی ایونٹ کا ہونا، اس طرح کی میٹنگ کا ہونا بہت اہم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ کو تو ان لوگوں نے بالکل ہی ربر اسٹیمپ بنا دیا، پارلیمنٹ کو تو ان لوگوں نے بالکل ہی ریڈنڈنٹ کر دیا، پارلیمنٹ کو تو بالکل ہی ان لوگوں نے سائڈ پہ کر دیا، وہ اس کی کوئی وقت نہیں رہی، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ تو جب پارلیمنٹ کی یہ حیثیت ہو جائے جس میں بات ہی نہیں ہوگی قومی ایشوز کے اوپر، پاکستان کو درپیش مسائل کے اوپر، عالمی سطح کے اوپر پاکستان کے معاملات پر اگر بات ہی نہیں ہو رہی، تو ظاہری بات ہے پھر اس طرح کی جو کانفرنس ہے، اس طرح کے جو سیمینار ہیں، ان کی اہمیت بڑھ جائے گی۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ بڑے ہی غیر معمولی حالات کے اندر یہ غیر معمولی کانفرنس ہوئی ہے۔ اب آ جائیں اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے۔ بیک گراؤنڈ اس کی یہ ہے کہ پی ٹی آئی تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے کافی عرصے سے کوشش کر رہی تھی، اور انہیں یہ کافی عرصہ پہلے کر لینا چاہیے تھا، اور نمبر 2 اب یہ انہیں مسلسل اس طرح کی چیزوں کو جاری و ساری رکھنا چاہیے۔ اسلام آباد کے اندر بھی کریں، کے پی کے اندر بھی کریں، پنجاب کے اندر بھی کریں، سندھ کے اندر بھی کریں، بلوچستان کے اندر بھی کریں، تاکہ وہاں کے جو دانشور ہیں، وہاں کی جو دانشور کلاس ہے، یا وہاں کے جو لوگ ہیں، وہاں کی جو سول سوسائٹی ہے، وہاں کے جو وکلا ہیں، وہاں کے جو صحافی ہیں، وہاں کے جو باقی لوگ ہیں، سیاسی جماعتوں کے رہنما ہیں، قائدین ہیں، وہ آئیں اور اس میں شرکت کریں اور اپنا اظہار خیال کریں۔ کم از کم ان کو ایک پلیٹ فارم تو ملنا چاہیے جہاں پر آ کے وہ اپنی بات کر سکیں، اظہار خیال کر سکیں، اپنی بات، اپنا مدعا، اپنا معاملہ سامنے رکھ سکیں، اپنی رودات، اپنی کہانی، اپنا جو بھی ان کا دکھ درد ہے پاکستان کے اندر جو موجودہ صورتحال میں، عام آدمی کو بھی یہ موقع ملنا چاہیے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ عام آدمی کو بھی، بیچارہ جس حالت کے اندر، جن حالات کے اندر، مہنگائی کے اندر، بے روزگاری کے اندر، مسائل کے اندر گھرا ہوا ہے، عام آدمی کو بھی موقع ملنا چاہیے۔ یہ آپ اس میں باقی یہ جو بزنس مینوں کے گروپس ہیں، لیبر یونین ہے، اسٹوڈنٹ یونین ہے، اس طرح کی باقی جو نمائندہ تنظیمیں، ڈاکٹرز کی، انجینئرز کی یا وکلا کی، ان کو بھی شامل کر کے تاکہ ان کا بھی موقف سامنے آئے۔ تو یہ ان کو لانے کا ایک پلیٹ فارم کے اوپر پوری پاکستانی قوم کو یہ بڑا زبردست ایک کام ہو سکتا ہے۔ اب پی ٹی آئی نے جب یہ فیصلہ کیا قومی کانفرنس کے انعقاد کا، تو اس میں تمام جماعتوں کو شامل کرنے کا پہلے فیصلہ کیا گیا کہ اس میں پیپلز پارٹی کو بھی بلا لیں، اس میں نون لیگ کو بھی بلا لیں، اس میں باقی سیاسی جماعتوں کو، اے این پی وغیرہ کو، اور باقی جو ایون کے جو اتحادی گورنمنٹ اس وقت حکومت کے اندر بیٹھی ہوئی جماعتیں ہیں، ان کو بھی بلا لیں۔ تو اس کے اوپر پھر بڑا شور مچا، اس کے اوپر پھر بڑی بات ہوئی کہ اگر آپ سٹنگ گورنمنٹ کی جماعتوں کو، اتحادی جماعتوں کو، جو کہ براہ راست ذمہ دار ہیں آج کل جو کچھ بھی ہو رہا ہے پاکستان میں، تو ان کو بلانا ناانصافی ہوگی، اس لیے ان کو مائنس کیا جائے، تو وہ مائنس کر دیا گیا۔ اب یہ جو یہاں پر تقریریں ہوئی، یہاں پر جو خطاب ہوئے، یہاں پر جو باتیں ہوئیں، اس کے اوپر آج پیغام جو دیا گیا، یہاں پر بڑے بڑے سیاسی رہنماؤں نے، بڑے ہی قداور قسم کے، بڑے ہی مضبوط اور طاقتور، محمود خان اچکزئی سے لے کے علامہ ناصر عباس، پی ٹی آئی کے رہنما، وکلا برادری، صحافی برادری، بہت بڑی تعداد اسلام آباد کے اندر کے پی ہاؤس میں اکٹھے ہوئی،
اور وہاں پر جو انہوں نے باتیں کی ہیں، وہاں پر جو انہوں نے پیغام دیا ہے، وہاں پر جو انہوں نے سارے خیال کیا ہے، بڑا معنی خیز ہے، بڑا اس کا امپیکٹ ہے۔ آج پاکستان میں یہ ویسے تو اس کانفرنس کا انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر تو کوریج کوئی ہے، لیکن پاکستان میں جو ہے تو نیشنل لیول کی کانفرنس ہے، لیکن پاکستان کے میڈیا نے ایسا لگتا ہے کہ اس کا مکمل بیک آؤٹ کیا ہے، نظر ہی کہیں نہیں آ رہی تھی۔ تو پھر آپ سمجھ آئیں اگر یہ بائک آؤٹ ہو رہا ہے، اس کی کوریج نہیں ہو رہی، تو پھر کہاں سے پیغام آیا، پھر کہاں سے میسج آیا، کہاں سے اس کو روکنے کا کہا گیا؟ یہ بڑا کلیئر ہے، جس کی وجہ سے آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر اس کی ویڈیوز، اس کی تقریریں، اس کا پیغام تو ملتا ہے، لیکن مین اسٹریم میڈیا میں اس کو مکمل بلیک آؤٹ کیا گیا۔ اب یہاں سے جو پیغام دیا گیا اس کا لب لباب میں آپ کو بتا دوں، تقریریں، باتیں، خطاب، اور نون لیگ سے لوگوں نے، صحافیوں نے، رہنماؤں نے، پی ٹی آئی کے لوگوں نے، وکلاء نے، سب نے اس میں بھرپور انداز میں، بڑے زبردست انداز میں انہوں نے تاریخی حوالے دے کے، پاکستان کی تاریخ کا حوالہ دے کر آج کے حالات و واقعات، مستقبل کے متعلق اس کا امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے، پولیٹیکل پریڈکشنز اور یہ تمام چیزیں اس میں کی ہیں۔ جو لب لباب میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں کہ آج پاکستان میں آئین اور قانون بالکل ختم ہو چکا ہے۔ احمد فراد نے وہاں پر بڑی زبردست باتیں کی، اس نے کہا کہ یہ ہم کے پی ہاؤس کے اندر نہیں، یہ ہم کانفرنس ہال کے اندر نہیں، جناز گاہ کے اندر بیٹھے ہیں، جہاں پر جنازے پڑے ہیں، لاشیں پڑی ہیں۔ کس کی؟ آئین کی لاش پڑی ہے، عدلیہ کی لاش پڑی ہے، میڈیا کی لاش پڑی ہے، پارلیمنٹ کی لاش پڑی ہے، نظام عدل کی لاش پڑی ہے، حکومت کی لاش پڑی ہے، حکمرانوں کی حکمرانی کی لاش پڑی ہے، انسانی حقوق کی لاش پڑی ہے، آئین کی، اور یہ تمام چیزوں کی دیش کو اس وقت ختم کر دیا گیا۔ تو اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے ہم یہاں پر اکٹھے ہیں۔ بڑی زبردست باتیں کی انہوں نے کہا کہ اس مشکل وقت میں، مشکل گھڑی میں، ان مشکل حالات میں کوئی بھی آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا پی ٹی آئی والوں سے بھی شکوہ کیا۔ بہرحال یہ ایک شخص کا نقطہ نظر، پوائنٹ آف ویو، لیکن اگر اوور آل بات کی جائے تو پاکستان کے اندر یہ بڑی زبردست قسم کی کانفرنس، جس میں عدلیہ کی آزادی، میڈیا کی آزادی، آئین اور قانون کی حکمرانی، انسانی حقوق کی بحالی، میڈیا، عدلیہ کی بحالی، اور عمران خان کی رہائی کے حوالے سے بات کی گئی، اور آخر پر پیغام دیا گیا کہ اب ہم اسٹریٹ موومنٹ کی طرف جا رہے ہیں، تحریک کی طرف جا رہے ہیں، اور اس کو پورے پاکستان کے اندر پھیلایا جائے، اور پورے پاکستان کے اندر ایک تحریک کا آغاز کیا جائے۔ یہ اس کا پیغام ہے، بڑا کیٹیگوریکلی یہاں سے پیغام دیا گیا، اور یہ بڑا اچھا آغاز ہے، بڑا زبردست ایونٹ اور بڑی زبردست کانفرنس ہوئی، یہاں سے تحریک کا پیغام دیا گیا۔